رحمان اس کی وہ صفت ہے جو نہیں دیکھتی کوئی ظالم ہے، مظلوم ہے، نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ ایک خاص وقت تک، قیامت تک وہ رحمان بنا ہوا ہے، ساروں کو ڈیل دی ہوئی ہے. وہ اس کی رحمت سبھی کے لیے ہے، رحمت للعالمین سبھی کے لیے ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. اور جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. وہ لہذا بات ہے کہ مدینہ منورہ بہرحال ان کا مسکن ہے، اس سے ان کو بڑا پیار تھا، وہاں جانا چاہیے سلوٹ مارنے. مجھے ویسے ڈر آتا ہے، مجھے مکہ مکرمہ جاتے ڈر نہیں آتا، تو وہاں مدینہ منورہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کم. وہاں پہ آپ کو مقام ادب جسے کہتے ہیں، عشق کا کعبہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، عبادت کا کعبہ آپ کا حرم پاک میں ہے. عشق کے سارے دریا، سارے ندی نالے اس ذات کے سامنے جا جھکتے ہیں، اور وہ سراپا پیار ہیں، بے غرض پیار. اور ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر ان کی ذات پاک جو ہے وہ ہمارے لیے کائنات میں اپنی عزیز ترین ہستیوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارے حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز. اگر یہ سب چھوڑنا پڑے، سب قربان کرنا پڑے ان کی خاطر، تو ایک لمحے کا بھی سوچ نہ ہو. یہ کہنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکل میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اس میسج پہ، ان کی اس راہ پہ، ان کی اس امامت کے پیچھے کھڑے ہونے پہ 50 سال میں 72 لوگ بھی نہیں رہ گئے تھے، صرف 72 تھے اور ایک 73واں ہر آیا تھا. یہ کہنا بڑا آسان ہے. ہل ہل کے ناطے پڑھنا، انہاں دے صدقے کھائیے، لج پالاں دے لڑ لگ جائیے، دکھ ساڈے تو دور رہن تے انہاں دے نیڑے رہن. ٹھیک ہے، انہاں دیاں دکھاں چ لنਘ گئیاں تے اسی سکھی رہیے، یہ تمہارے پیار کا حال ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یاد ہے 2005 میں میری کسی نے شکایت لگا دی، اب تو پتہ لگ گیا آپ لوگوں کو، شہباز شاہ صاحب نے لگائی تھی. لگا دی تو یہاں سے تو مجھے جانا پڑ گیا، وہاں سرکار کے پاس لگائی، پیشی ہو گئی میری. وہاں چلے گئے تو میرا خیال تھا بس ڈانٹ ڈپٹ ہوئے گی، کوئی سزا ملے گی، اس کے بعد واپس. 2 سال ہوئے ہوئے، اور ایسا مصری وہ حکمران تھا میرے اوپر، باس جو میرا تھا، ہوئے ہوئے مطلب آئی سی یو میڈیسن اسپیشلسٹ جو یہاں استاد تھا پھنے خاں، اس کے اوپر ای این ٹی کا بندہ لگا دیا، اور اسے آئی سی یو کی اللہ کی قسم سپیلنگ نہیں آتے تھے، اور عربیوں نے اس کو ریاض کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے سب سے بڑے آئی سی یو کا ہیڈ بنایا ہوا. آخر میں خیر اس کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گیا. لیکن وہ بڑی کوفت ہوتی ہے نا، آپ کا علم جس پہ آپ کو بڑی ہوتی ہے. اب وہ آپ کو ایک ایسے بندے کے اندر کام کرنا پڑ جائے، جس طرح خالد صاحب ایک بار دبئی انٹرویو دینے گئے نا، جیسے چھوٹا بھائی، تو اس نے صبح میرے سے بات کی، کہتا ہے کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، لیکن آج میں نے اپلائی کرنا ہے کہ میں اور مہینہ یہاں میں جاب ٹرائی کر لوں، تو پھر نہیں تو پھر میں آ جاؤں گا. تو شام کو فون آیا تو کہتا ہے کہ وہ میں نا اتنے بجے فلائٹ سے میں کل آ رہا ہوں. میں نے کہا یار تم تو ویزا نہیں ایکسٹینڈ کرایا؟ کہتا ہے نہیں. میں کہیں ہوا نہیں؟ کہتا نہیں میں نے نہیں کرایا. خالد بات کم کرتا ہے، بتاتا بھی کم ہے. تو خیر جب آ گیا تو کچھ دن تو ہمیں یہی سمجھے جاب نہیں ملی ہے وہ، تو ہم نے کہا تم نے، امی نے پھر آہستہ سے ایک دن شاید کہا کہ تم نے ایکسٹینڈ کرا لینی تھی، تم نے وہیں ٹرائی کر لینی تھی. کہتا ہے امی پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا، تو ایک دن تو میں نے برداشت کر لیا. میں وہ ٹیکسی روکی، میں پتہ نہیں بیٹھنے لگا، دس از وے بیک
آئی تھنک 2013 میں شاید. تو کہتا ہے وہ اس نے ایک آیا توپ والا اور اچانک گاڑی میں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا بھائی میں نے روکی ہے اس وقت, ابھی یہ کام نہیں شروع ہوئے تھے اوبر شوبر. تو کہتا بڑے غصے سے مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, تم کون ہوتے ہو. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا اس کا یہ کہنا. میں نے کہا اچھا. تو کہتا ہے لیکن میں نے نا وہ تو برداشت کر لیا تھا. تو کل میرا پتہ نہیں فلاں جگہ انٹرویو تھا, کوئی انٹرویو تھا, تو اس میں وہ میرے سے سوال پوچھی جائے تو میں بڑا پریشان کہ یار یہ اس کو میرے سی وی پہ شک ہے شاید کہ میں نے کوئی غلط سی وی دیا ہوا ہے. تو یہ میرے سے وہی چیزیں پوچھی جا رہا ہے میں نے جو لکھ کے دی ہوئی ہیں. یہ کیا انٹرویو ہوا ہے, مطلب اتنی ہائی پوسٹ میں انٹرویو دے رہا ہوں اور یہ انٹرویو کیا کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ 15 منٹ بعد نا میں زچ ہو گیا. تو میں نے نا ایسے اٹھ کے اسے کہا کہ میں نے اس پہ سارا لکھا ہوا, یہ ساری تو میری پرسنل انفو ہے. کہتا جب میں نے دیکھا نا تو اس نے فائل ہی الٹی پکڑی ہوئی تھی. کہتے اس نے مجھے کیا کہہ رہا تھا, میں نے اس سے فائل ہی, میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو میں سیدھا ایئرپورٹ آ گیا. تو میرا وہاں ریاض میں یہ حال تھا کہ مریض کے اوپر ساری رات لگا کے, وہ 3 سال سے پیشنٹ وینٹیلیٹرز پہ تھے. تو میرے ساتھ جو 3-4 لڑکے بڑے اچھے تھے, عاصم اور ہم نے لوگوں نے نا ڈفرینٹ شفٹس میں ڈیوٹی لگوا کے تو ہم نے اس پہ پیشنٹس پہ محنت کی. انہوں نے وینٹیلیٹر سے آف کر دیا. وہ جس دن پیشنٹ کو بالکل آف کیا ہوا رات ساری, اور وہ وداؤٹ وینٹ اور ہر چیز, اور پیشنٹ صاحب بیٹھے ہوئے, وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے کئی پیشنٹس ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے صبح راؤنڈ پہ اپنی طرف سے بڑے فخر سے اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ تھے بیچارے, دے آر بیک ٹو لائف, اور یہ کانشیس بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وینٹیلیٹر کے بغیر ہیں یا کچھ. اس نے جس طرح بیزتی شروع کی نا, بات نہیں اس جس کی دم پہ پاؤں آ گیا, اور ساتھ ہی اس کا حرکت یہ ہوتی تھی کہ بیڈ کے نیچے انگلی لگا کے کہتا ہے یہ مٹی کیوں لگی ہوئی ہے. اب یہ ڈاکٹر کا چکر ہے, بیڈ کے نیچے تو کہیں مٹی ہوتی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا, مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھے جا کے تمہارا دماغ خراب ہے, تم ان پیشنٹس کو شفٹ کرو گے, یہ بیڈ خالی ہو جائیں گے, اور یہاں پہ یہ سودے جو ہیں یہ اپنی مرضی کے پیشنٹ بھیجیں گے. تو اتنے بیڈ اکٹھے نہیں خالی کرنے, ان کو ایکسپلین کون کرتا پھرے گا انہیں, ان کی ڈیتھس ہو جائیں گی. اسٹیبل پیشنٹ اندر آنے تو تمہیں پتہ نہیں, وہ سارا آئی سی یو اس نے آکوپائی کیا ہوا تھا اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ. تو ایسے بندے کے ساتھ آپ کیا کام کریں گے, اسے کیا کام دکھائیں گے, اس کا کیا آپ کریں گے. میں نام نہیں لے رہا تو چگلی ہو جائے گی, میں سچویشن بتانا چاہ رہا ہوں. وہ میرے جیسے بندے کے لیے وہی سزا کافی تھی. شہباز شاہ صاحب کو میں دعائیں دیتا تھا. تو اس وقت مجھے نہیں پتا انہوں نے شکایت لگائی ہے, میں واپس آیا تو یہ مان گئے کہ میں نے لگائی تھی. لیکن وہاں پہ جب دوسرا سال شروع ہوا نا, میرا خیال ہے سال میں تو کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, تو دوسرا شروع ہوا تو میں نے تھوڑا سا چونچرا کرنے کی کوشش کی جا کے مدینہ شریف. میں ادھر شکایت لگاتا ہوں کہ میں سر ایسے کر رہے ہیں, یہ چھوڑ نہیں رہے مجھے سودے. تو وہاں مجھے بات یاد کرا دی کہ جو بابا جی کے دروازے پہ پہلی بار کامی نے مجھے کہی تھی. مجھے وہاں کسی نے بات یاد کرائی, اس طرح بھی میں نے بات کرنی تھی. تو کوئی کسی کو کہہ رہا تھا اتنے آئی دا اپنی مرضی دا, جائی دا سرکار دی مرضی. میں نے تو بات ہی نہیں کی. میں کہا لو جی جواب لب گیا, بہ جو اتنے ہی. خیر تو پھر میلاد پہ کیا سوچا ہے کچھ, کیا کیا کرنا ہے. اب وہ نعت تو کوئی نہیں پڑے گا کہ دکھ ساڈے تو پرے رہتے. آؤ مدینے چلیں, مدینے ان کے, میں نے کہا نا ان کی ذات بابرکات کو ہر وقت ساتھ رکھے بندہ, اور ان کی سیرت پہ عمل کرے. جو برداشت, جو ظرف ان کا ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دینا, دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنا, اور
طائف والوں کے لیے جنت لے کے گئے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں اور پھر آگے سے انہیں جنت دے رہے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اپنے گھر میں ذرا سا ہماری طبیعت کے خلاف بات کر دے تو جناب جھگڑا ہو جاتا ہے، مارا پٹی۔ خیر